बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया? इस हवाले से बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया, या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब ज़ाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फ़ैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आता है। जो सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया में बनी हुई है, ज़ाहिर है कि इस वक्त बात हो रही है हेडलाइंस में सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला है। पहले ईरान और इसराइल की जंग थी, अब अमेरिका ने जो बराह रास्त हमले किए 3 एटमी तनसीबात के ऊपर। तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक बने बनाए मंसूबे के तहत ये काम किया और इसराइल को धोखा दिया। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्या उनको उन्होंने धोखा दिया या उन्होंने अमरीकी अवाम को धोखा दिया? अमरीकी अवाम को धोखा देने वाली बात जो है वो हज़म तो इसलिए नहीं होती क्योंकि अमरीका में बड़े पैमाने के ऊपर मुज़ाहमत सामने आई है। कांग्रेस को एतमाद में लिए बग़ैर ये फ़ैसला करना और फिर अमरीका का एक हमला करना ईरान के ऊपर। अमरीकी अवाम जो हैं, इन्होंने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को इस नारे के ऊपर कि वो हमेशा ये नारा लगाते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि सबसे पहले अमेरिका, यूएस फ़र्स्ट। अब अमली तौर पर वो इज़राइल फ़र्स्ट जो है उसका नमूना पेश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम गज़ा की सूरत हाल देखते हैं, इसराइल की हर तरह की सपोर्ट की अमेरिका ने, और फिर अमरीकी अवाम ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा टैक्स का पैसा इसलिए है कि अमेरिका को एक जंग ख़त्म नहीं हुई होती और अमरीकी फ़ौज को किसी दूसरी जंग में घसीट दिया जाता है। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि जंग आसान नहीं होती, जंग में खरबों डॉलर लगते हैं, इसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं। अमरीकी अफवाज की जानें जिस तरीके से हमने देखा इराक़ में, हमने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर, इससे पहले बहुत सारे ममालिक के अंदर जिस तरीके से अमेरिका की एक तारीख़ रही है। ये जो आपको सामने डोनाल्ड ट्रंप नज़र आते हैं, ये एक चेहरा है। ये चेहरा बदलता है, एक इलेक्शन आता है, दूसरा इलेक्शन आता है, फिर ये चेहरे बदलते हैं। निज़ाम और पॉलिसी जो है वो एक ही है, अमेरिका का जो एक तर्ज़ अमल है वो एक ही है, इसकी पुरानी तारीख़ बताती है। अब जिस अमेरिका के हाथ से खून बह रहा है इराक़ी मुसलमानों का, गज़ा के मुसलमानों का, फ़लस्तीनी अवाम का, अफ़गानिस्तान के लोगों का, और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं। जब आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो फिर ये अमेरिकी पॉलिसीज़ ही हैं कि जिनकी वजह से हम आज कह सकते हैं कि जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो आज सरगर्म हैं, और इसी वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये तंजीमें सरगर्म हैं कि ये तंजीमें कहती हैं कि आपका अमेरिका के साथ दिफाई ताउन है। तो ये जो सिफारिश सामने आई है पाकिस्तान की जानिब से कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम दिया जाए, ये सिफारिश जो है ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश है, ये उनकी खुशामद है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब ज़ोहराने पर गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई तो वहीं से बहुत सारी ख़बरें जो हैं ये बरामद होना शुरू हुई। इंडियन मीडिया में अलग किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर हमला किया है तो उसके बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद जो हैं ये इस हमले के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ये बिल्कुल गलत ख़बर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखें तो ये भी बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एतमाद में लिया कि जी हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है
کہ سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے، یا کس طریقے سے امریکہ کوئی حملہ کر کے خالی جو تنصیبات ہیں، اور اس پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ایران کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ یعنی جتنے اسکرین کے اوپر آپ کو چہرے نظر آتے ہیں، جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، اتنے خیالات ہیں، اتنے تجزیے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی پاکستان اور امریکہ نے مل کر ایران کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے مابین جوہری صلاحیت کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور پھر اسرائیل نے حملہ کیا پہلے ایران کے اوپر۔ تب سے ہم بیانات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے بیانات، جی حملہ کروں گا، حملہ نہیں کروں گا، ہم 2 ہفتے سوچیں گے، اور اس سے پہلے بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور حملہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی امن کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کیسا امن ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں افراد کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ایران نے پہلے اٹیک نہیں کیا اسرائیل کے اوپر، ایران نے پہلے اٹیک نہیں کیا امریکہ کے اوپر، اب اس میں روس کا اور چین کا جو کردار ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں وہ سرگرم ہیں، وہ بیانات دے رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارا جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارا جو یورینیم جو ہم نے افزودہ کیا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، ہم نے پہلے سے یہ تنصیبات خالی کی ہوئی تھیں، ہمیں معلوم تھا کہ امریکہ جو ہے یہ حملہ کر سکتا ہے۔ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی تھیں ہندوستان کے خلاف، جو پہلگام واقعے کے بعد صورتحال ایک بنی تھی، اب سفارتی محاذ کے اوپر وہ مسلم ممالک، وہ پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان کے دوست ہیں، جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ اب یہ سوچنے پر اور بات کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان نے یہ جو سفارش کی ہے نوبل انعام کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے، کیا اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی؟ کیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کے لیے تھوڑا سا صبر سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا؟ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، جب اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو، یعنی وہ جنگ زوروں کے اوپر ہے، اور اسی دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے یہ سفارش سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ امریکہ مخالف جذبات ہیں، اور جس امریکہ کے ہاتھ، یعنی ماضی میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اب بھی اس کے دامن کے اوپر مسلمانوں کے خون کے چھینٹے ہیں، تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اس امریکہ کے لیے سفارش کی جا رہی ہے کہ ان کو امن کا نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے۔ کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ جو ہے وہ رکوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا۔ یہ کردار ہندوستان ماننے سے انکاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو پیار کی پینگیں ہیں، یہ بہت زیادہ جو پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ پاکستان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا گیا امریکہ کی طرف سے، جس طریقے سے دفاعی تعاون کے نام پر یہاں پہ ڈالر تو آئے یہاں پہ، لیکن اس کے بدلے میں ہم سے کیا کیا کام لیا گیا۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اب ایک نئی مثال جو ہے وہ بننے جا رہا ہے ایران۔ اگر ایرانی پارلیمنٹ کے مناظر آپ دیکھیں، جس طریقے سے پاکستان تشکر کے نعرے بلند ہوئے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، اقوام متحدہ کے فورم پر 4 ممالک میں پاکستان کا بھی نام لیا گیا، پاکستان کا باقاعدہ طور پر ایران کی طرف سے شکریہ ادا کیا گیا، اس میں چین بھی تھا، اس میں روس بھی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا مفادات کے گرد گھومتی ہے، ہر ملک نے اپنا مفاد ڈھونڈنا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک سوال تھا کہ پاکستان اب اس صورتحال میں کرے گا کیا، جب امریکہ نے براہ راست حملے کر دیے ہیں۔ بہت حیرت انگیز طور پر لوگوں کے لیے بڑا حیران کن تھا، ان لوگوں کے لیے کہ جو دیکھ رہے تھے کہ جی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت حد تک بہتری آئی ہے، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر، تو پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی، پاکستان نے شدید رد عمل دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت کی، ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، اور ان کو کہا کہ ایران کی بھرپور اخلاقی اور سفارتی سپورٹ جو ہے پاکستان کی طرف سے یہ ملتی رہے گی۔ اب طرح طرح کے ظاہر ہے کہ پاکستان کو الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ریاستی طور پر اگر غلطیوں کی بات کی جائے
تو بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جس طرح کی غلطیاں کی ہیں بطور ریاست، اس طرح کی غلطیوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہت حساس وقت ہے۔ ایک طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف حوالوں سے جنگ میں مصروف ہیں، چاہے وہ گرم جنگ ہو چاہے وہ سرد جنگ ہو، لیکن اس میں پاکستان کو بیلنس رکھنا ہے۔ پاکستان کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی اس نے جلانا ہے ہندوستان کو، اس نے تپانا ہے ہندوستان کو، اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے، اور اس کا مفاد سفارتی میدان میں، عالمی میدان میں اس کا کردار کیا ہے، ہماری جغرافیائی جو حیثیت ہے اس کی اہمیت کو دنیا سمجھتی ہے، لیکن ہم نے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ بہت زیادہ جو محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، یہ پاکستان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان جو ہے یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے جن جن ملکوں کی طرف سے امریکہ کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ حکومتیں یہ کر رہی ہیں۔ اصل میں پرائیویٹلی یہ سارے ممالک، ان کی حکومتیں جو ہیں ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور یہ حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ ایران کو سبق سکھایا جائے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔